إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر یہ فضل کیا ہے کہ اسلام کی طرف اللہ نے ہمارے رہنمائی کی ہے، کلمہ توحید پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام، پیشوا، راہبر اور رہنما ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں جو انتہائی قیمتی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں کی طرف اپنے عبادت کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اس وقت آپ روڈوں پر نکلیں، بازاروں میں نکلیں تو ہر طرف رش ہی رش لگا رہتا ہے، اور لوگ کوئی بیچ کر اپنی کمائی چاہتے ہیں، کوئی خرید کر اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھروں کے طرف آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر رب العالمین کے گھروں سے اپنا تعلق جوڑ کر یہ جو ماحول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ نہ دنیا میں وہ سکون ہے، نہ پیسہ کمانے میں وہ اطمینان ہے، اور نہ ہی اس میں وہ خیر اور برکت ہے۔ جو سکون، جو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ کے ان گھروں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور اس کے بدلے میں جو سعادت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں نصیب ہوگی، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہر عمل کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی طور پر جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اگر قبول ہوتا ہے، قبول ہونے کا لائق ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہمارے عمل کی ضرورت ہے، نہ ہمارے عمل سے اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ اس نے اگر اپنی بندگی کے لیے ہمیں چنا ہے تو یہ اس کا ہم پر فضل ہے۔ اس کی عبادت کے لیے نہ مخلوقات کی کمی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے پاس اجر دینے کے خزانوں کی کوئی کمی ہے۔ اس لیے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف، ہر محلے میں، ہر علاقے میں اپنا دین، اپنا فرقہ، اپنا نظریہ، اپنے خیالات کے مطابق لوگ عمل کر رہے ہیں، اور سب کا مقصد، سب کا دعویٰ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف عمل کرنے سے اجر نہیں ملتا، صرف عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کافی نہیں، بلکہ عمل کے لیے ضروری یہ ہے
کہ اس کے اندر قبولیت کی شرائط ہو۔ تو عمل کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں؟ اور یہ شرائط آپ کے سامنے آج آپ کے اعتکاف کا پہلا دن ہے، پہلی رات ہے۔ آج اس لیے یہ سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ چاہے وہ اعتکاف ہو، وہ نماز پڑھنے کے لیے انسان کا کھڑا ہونا ہو، وہ اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہو، وہ علم حاصل کرنے کی کسی مجلس میں بیٹھنا ہو، وہ کسی بھی عمل کے طرف آگے بڑھنا ہو، اس سے پہلے ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی شرط جس کے اوپر انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے وہ ہے ایمان۔ جب تک ایمان نہ ہو انسان کچھ بھی کرے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے اعمال کا ذکر کر کے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عمل کی طرف آگے بڑھیں گے، اڑتی ہوئی راکھ کی طرح، اڑتے ہوئے مٹی کی طرح اس کو ہم ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایسے عمل کے بارے میں فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر، اس کے ملاقات پر کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، تو فرمایا ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، تو ان کے اعمال کے لیے ہم ترازو بھی نہیں رکھیں گے، ان کے اعمال کو تولیں گے بھی نہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کارآمد نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، خیر کا کام کرتے تھے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے، بہت سارے نیک کام کرتے تھے، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ یا ایک اور مشرک کے بارے میں جو کفر کے حالت میں فوت ہوا تھا اور بڑا سخی آدمی تھا، اس کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین صرف ایمان والے کا عمل قبول کرتا ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ایمان والا ہو۔ اب ایمان ایک جامع لفظ ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب پر ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتاب پر ایمان ہو۔ ایمان کے 6 ارکان جو آپ میں سے اکثر جانتے ہیں، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس سے ملاقات کرنے یعنی بعث بعد الموت، قیامت کے قائم ہونے پر ایمان، اور آخری تقدیر کے مسئلے پر ایمان۔ یہ 6 ایمانیات ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان ارکان ایمان پر ایمان رکھ کر عمل کرنے والے کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ لیکن اگر ایمان کہیں ضائع ہو جائے والعیاذ باللہ، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی لفظ سرزد ہو جائے جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا عمل بھی رائیگاں ہوتا ہے۔ کفر کرنے کی وجہ سے انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے، اور کافروں کے اعمال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اعمال کی مثال چمکتے ریت کی طرح ہے، دور سے وہ پانی نظر آتا ہے لیکن قریب جانے والے جب جا کے دیکھتا ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جس شخص کا ایمان نہ ہو اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پر عمل کا ذکر کیا ہے، اس عمل کے نتیجے اور فائدے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ مُؤْمِنٌ ساتھ کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ جو عمل کرے صالح، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبا، اس کو ہم مزیدار زندگی دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر یہ فرمایا، سورۃ الاسراء جس کو کہتے ہیں، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے
اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کوشش کرے کہ وہ مومن ہو۔ تو مومن جب تک نہ ہو انسان، اس کی کوئی نیکی کام نہیں آتی۔ وہ ہسپتال بنا کر فری میں لوگوں کا علاج کروائے، وہ کنویں کھودوائے، وہ روڈ بنائے، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرے، یتیموں کی کفالت کرے، جو بھی نیک کام کرے گا اس کا دنیا میں فائدہ مل سکتا ہے، دنیا میں اس کی حالت اچھی ہو سکتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کا اجر اس کے لیے نہیں ہے۔ ایمان سب سے پہلی شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ دوسرے نمبر پر عمل کی قبولیت کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ ہے اخلاص، نیت کا خالص ہونا۔ عمل تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو اس کے عمل کا اجر نہیں ملتا۔ بہت سارے لوگ عمل کرنے کے باوجود اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب العالمین اعلان کریں گے من عمل لی عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام حصے داروں سے زیادہ بے حاجت ہوں شرک سے۔ بس جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو میرے لیے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا ہو، فرمایا میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ عبادت اللہ کے لیے خاص کیے ہوئے ہوں، خالص اللہ کے لیے۔ اخلاص کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاص کی آسان تعریف بعض علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ اپنے عمل پر اللہ کے سوا کوئی گواہ تلاش نہ کریں، اپنے عمل کے کرنے پر آپ کو اللہ کے سوا کسی اور گواہ کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے عمل کا بدلہ کسی اور سے لینے کی امید نہ ہو۔ یہ آسان الفاظ میں اخلاص کی تعریف ہے۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کے اس عمل کا کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، آپ کا یہ عمل کسی کے نظروں میں ہو یا نہ ہو، بس جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ خود اس پر گواہ ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بدلہ آپ کو کوئی اور دے یا نہ دے، آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام وہ جب آئے ہیں اپنی قوم کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت، حق کی دعوت دی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بات کہی ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ شاباش دے یا نہ دے، آپ دعوت قبول کریں یا نہ کریں، میری دعوت پر آپ ایمان لائے یا نہ لائے، میں نے تو اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور اخلاص یہ ہر عمل کے لیے بنیاد ہے۔ جب تک اخلاص عمل کے اندر نہ ہو، وہ عمل جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی عظیم ہو، جتنا بھی مشہور ہو، اس کی کوئی قدر اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، جنہوں نے صدقہ خیرات نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا، نہیں، ایک وہ شخص ہوگا جو جہاد کے میدان میں اپنی جان کی قربانی پیش کر کے شہید ہو چکا ہوگا۔ شہادت کا درجہ کوئی معمولی نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے
اللہ رب العالمین کی توحید کے سامنے اپنے خون کو سستا جان کر، اپنے جان کو کم جان کر، اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند اور بالا جان کر اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ شخص ہوگا جس نے اپنی جان کی قربانی دی ہوگی، اپنا خون بہایا ہوگا، اللہ کے رستے میں جہاد کے میدان میں نکل کر شہید ہو چکا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بلا کر پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ، میں نے تمہیں صحیح تندرست جسم دیا تھا، طاقتور باڈی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ یہ کہے گا اللہ میں نے کیا کیا؟ میں تو اپنی جان لے کر تیری رضا کے خاطر، تیرے دین کی سربلندی کے خاطر میدان میں نکلا، تیرے لیے لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اور تیرے پاس پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، یہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھ سے اجر لینے کے لیے تو نے شہادت کا درجہ پایا ہے؟ نہیں، تو اس لیے لڑتا رہا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر ہے، تیری تعریف ہو، تجھے لوگوں کی طرف سے ایوارڈ ملے، تیری تعریف ہو جائے لوگوں کے نظروں میں، تجھے شہرت مل جائے، تو اس لیے لڑتا رہا، اور وہ شہرت تجھے مل گئی، وہ بہادر تجھے کہا گیا، لہذا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دو۔ اب شہادت کوئی معمولی بات نہیں ہے، جہاد کے میدان میں نکلنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اتنا بڑا عمل، لیکن اس میں بھی اگر اخلاص نہیں تو یہ عمل رائیگاں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو بلائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھا ہوا ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، قرآن کا قاری ہوگا۔ رب العالمین اس کو بلا کر کہیں گے میرے بندے میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت سے نوازا تھا، کیا تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا بتاؤ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہی کیا کہ میں تیری کتاب پڑھتا رہا، تیری کتاب کا علم حاصل کیا، اور پھر یہی تیری کتاب لوگوں کو سناتا رہا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری رضا کے خاطر میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے میری رضا کے لیے میری کتاب نہیں پڑھی، تم تو اس لیے پڑھتے رہے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں بڑا عالم ہے، تم نے تو قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بہترین قاری ہے، تیرے قرأت کے چرچے ہو، تیرے علم اور بیان کے چرچے ہو، تم نے تو اس مقصد کے لیے علم حاصل کیا تھا، اس مقصد کے لیے تم نے قرآن پڑھا تھا۔ قرآن پڑھنا اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم کام ہے، اتنا بابرکت کام ہے کہ قیامت کے دن درجات بلند ہوں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ انسان کو کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ تو دنیا میں جس طرح قرآن ترتیل کے ساتھ رک رک کے پڑھتے تھے، اسی طرح رک رک کے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری قرأت ختم ہوگی وہاں تیرے درجے ختم ہوں گے۔ یہ قرآن کریم ایک ایک حرف پر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ سارے قرآن کریم کے حروف پڑھ کر کتنا بڑا اجر پائے گا۔ لیکن اگر اس عمل میں بھی اخلاص نہیں، مقصد یہ ہے کہ میری آواز کے چرچے ہو، میری گفتگو اور تقریر کی تعریف ہو، میرے علم کے بارے میں لوگ مرعوب ہو جائے اور لوگ مجھے عالم کہے، لوگ مجھے قاری کہے، لوگ مجھے مفتی کہے، لوگ مجھے مولانا کہے، شیخ کہے، یہ نام پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، اگر اس مقصد کے لیے انسان علم حاصل کرے، قرآن پڑھے، تو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو اسی کے ذریعے بڑھکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فرمایا جو دنیا میں مالدار تھا، اللہ نے اس کو بڑے مال سے نوازا تھا اور وہ اپنا مال خرچ کرتا تھا، بخیل نہیں تھا، کنجوس نہیں تھا، جو اللہ نے دیا تھا وہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلا کر پوچھیں گے میرے بندے بتاؤ میں نے تمہیں مال دیا تھا، اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ تو نے بڑا مال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر بتاؤ تم نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے کیا کیا، میں تو تیرا خیر کا کوئی راستہ، دین کا کوئی راستہ، نیکی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا مگر اس میں خرچ کرتا تھا، جو تو نے مال دیا تھا میں تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا تیرے رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، میری رضا کے لیے نہیں،
تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے لوگ کہے کہ یہ سخی ہے، تیری سخاوت کے چرچے ہو، تیرے مالدار ہونے اور خرچ کرنے کے چرچے ہو، تم نے تو اس لیے مال خرچ کیا تھا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ لے جاؤ، گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ یہ 3 بڑے کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے محنت سے کمایا ہوا مال خرچ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھنا، اس کے لیے ٹائم دینا، علم حاصل کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہر شخص یہ نہیں کر سکتا، ورنہ ہر شخص عالم ہوتا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے میدان میں نکلنا اور وہاں پر اپنی جان پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن اتنے بڑے اعمال ہونے کے باوجود اگر نیت کے اندر فطور ہے، نیت کے اندر اخلاص نہیں، دکھلاوا مقصود ہے، نام حاصل کرنا مقصد ہے، دنیا کا شاباش اور ایوارڈ لینا مقصد ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس اس عمل کا اجر نہیں ہوگا۔ یہ عمل کے ضائع ہونے کے لیے ایک بدترین ناسور ہے کہ انسان کے دل کے اندر کوئی اور مقصد ہو، دکھلاوا، لوگوں کو سنانا۔ آج ہمارے اعمال میں یہ چیز بہت زیادہ مفقود ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اگر دین کے اندر عمل کرنے کے اندر چستی ہے، پہلے تو سست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر چستی نظر آتی ہے تو پھر کہتے کرتے رہو، اب میں دوسرے طریقے سے تمہیں اجر سے محروم کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ دل میں ریاکاری، نمود، دکھلاوا، لوگوں کو سنانا، شہرت پانا، ان چیزوں کا لالچ ڈال دیتا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یار اگر نہ کروں تو لوگ کیا کہیں گے۔ قربانی، روزہ، نمازیں، تراویح، حج، عمرہ، صدقہ اور خیرات، صرف لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، صرف لوگوں میں اپنا نام کروانے کے لیے۔ مقصد عبادت کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک صف میں کھڑے ہونے والے نمازی، ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اجر لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ایک ہی مسجد میں ایک ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اللہ سے اجر لے رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک ہی گروپ میں حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے والے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں مکمل قبول شدہ عمرہ یا حج کر کے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسہ بھی لگا لیتے ہیں، وقت بھی لگا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تکا دیتے ہیں، لیکن واپس خالی ہاتھ لوٹتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اخلاص کی کمی، اخلاص کا فرق۔ کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل سے ایک سوال کرنا چاہیے۔ کسی بھی عمل کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کر کسی دوست کی ملاقات کے لیے، کسی عزیز اور رشتہ دار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کسی بیمار کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، جیب سے کوئی پیسہ نکال کے خرچ کرتے ہیں، قدم اٹھا کر مسجد کی طرف آتے ہیں، داخلہ کر کے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں، علم کے حصول کے لیے کسی ادارے کی طرف، مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمیں اپنے دل سے ایک سوال کرنا چاہیے، اور وہ سوال کیا ہے کہ میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ بلکہ ہم جب کسی کو فون کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ میں فلاں رشتہ دار کو یہ فون کیوں کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ نیت رکھتا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا، تعلق رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اہم ترین مقام رکھتا ہے، لہذا میں اس طرح اگر بذات خود نہیں جا سکتا، اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو فون پہ اس کے حال احوال معلوم کر لوں، اس سے رابطہ رکھوں، اس سے تعلق رکھوں، تاکہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر یہ مقصد ہے تو یقیناً یہ بہت اہم عمل ہے، اس پر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ وہ صحابی، بلکہ وہ پچھلے امتوں کا ایک آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، وہ ایک بستی سے چل پڑا،
بہت دور دراز ایک بستی ہے، وہاں جا رہا ہے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کے شکل میں بھیجا کہ راستے میں اس کا انتظار کرو، یہ آپ کے پاس پہنچے گا تو اس سے پوچھنا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو۔ اچھا، اس فرشتے نے انسانی شکل میں اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا وہ فلاں جگہ جو بستی ہے میں وہاں سے آیا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو فلاں بستی ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کہتے کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہتے وہاں پر میرا ایک بھائی ہے جس سے میں اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں، اس سے اللہ کی رضا کے لیے میری محبت ہے، میں جا کے اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اس کے اوپر آپ کا کوئی قرضہ ہوگا، وہ لینے کے لیے جا رہے ہو؟ کہتے نہیں نہیں، قرضہ کوئی نہیں۔ کہا اچھا، اس سے کچھ قرضہ لینا ہوگا، مانگنا ہوگا؟ کہتے نہیں۔ کہا کوئی اور کام ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے اس سے محبت ہے، اسی بنیاد پر میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا بس یہی مقصد ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر سن لو، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جب تم مجھ سے میرے لیے محبت کرتے ہو تو میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کا پیغام میرے ذریعے بھیجا ہے کہ تو اس کے بندے سے، اپنے مسلمان بھائی سے اس رب کی خاطر محبت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اخلاص ہے۔ ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن ذرا نیت سے پوچھ لیں، اپنے دل سے پوچھ لیں۔ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے نیت سے پوچھنا چاہیے، دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اگر جواب یہ ہے کہ اللہ کے رضا کی خاطر، پھر اس کے سامنے ساری رکاوٹیں ختم ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کو شاباش دے یا نہ دے، آپ کو کوئی داد دے یا نہ دے، آپ کے عمل کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کی بات کوئی سنے یا نہ سنے، اسی لیے تو آپ دیکھیں کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں۔ ہم اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے یار اس نے میری بات ہی نہیں سنی، میں نے اتنا لمبا درس دیا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اگر ہم نے درس اس کے لیے دیا ہے تو پھر تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر ہم نے درس اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ آخری جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اہم ترین شرط وہ ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمونے کے عمل کے مطابق عمل۔ نمونہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف عمل کرنا عبادت نہیں ہے۔ میں ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا تب عبادت ہے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ نماز پڑھنا بھی گناہ ہے۔ کیسے؟ فجر کی اذان ہو گئی، آپ 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہیں، مسجد میں ہیں، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار ابھی 5-10 منٹ ہے، میں تو سنتے پڑھ چکا ہوں لیکن جماعت میں ابھی ٹائم ہے، چلے میں اٹھ کے 2 رکعت اور پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل اور پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ نماز میں تو رکوع سجدہ ہے اور سجدہ کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نماز پر آپ کو اجر نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے، اس نماز پر اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان صرف 2 رکعت پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ منع بھی نہیں کیا منع بھی نہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے۔ اذان کتنا بڑا عمل ہے۔ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، جو جو چیز اس کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن وہ چیز اس کے لیے گواہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذنین سب سے اونچی گردن والے ہوں گے، مطلب سب سے زیادہ معزز ہوں گے۔ اتنا بڑا اجر ہے۔ ایک آدمی عید کے نماز کے لیے، یہ جنازہ حاضر ہے، جنازے کے لیے وہ کہتا ہے یار اذان کے الفاظ کوئی برے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان اور اقرار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار ہے، نماز کے لیے کامیابی کے لیے بلانا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ کھڑا ہو کے اذان دینا شروع کر دیتا ہے۔ یا اقامت کہہ لیں، کتنا بڑا اجر ہے اقامت کہنے کا۔ لوگ جو اس کے کہنے پر نماز پڑھنے آتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، ان کے نماز کا اجر بھی اس کو مل جاتا ہے۔
اب تراویح کی نماز کے لیے، رات کے قیام کے لیے امام صاحب مصلی پر کھڑا ہے اور ایک صاحب پہلی صف سے شروع ہو جاتا ہے، اقامت کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کیوں اقامت کہہ رہے ہو؟ اصل میں لوگ کچھ ادھر سوئے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اطلاع ہو جائے گی، وہ آ کے نماز میں شریک ہو جائیں گے، مجھے اجر مل جائے گا۔ آپ بتائیے اس کو اجر ملے گا یا گناہ ملے گا؟ میرے خیال میں شک میں ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اجر ملے گا یا گناہ ملے گا اقامت کہنے پر؟ جی سب ذرا ایک آواز کہہ دے، ثواب ملے گا یا گناہ؟ جو آپ کے ذہن میں ہے بتا دے۔ جی بھائی اقامت کہنے پر گناہ ملے گا، اس نے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا، اللہ اکبر کہا، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، کتنے اچھے الفاظ پڑھے ہیں، لیکن گناہ ملے گا۔ کیوں ملے گا گناہ؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ آپ نے رات کو قیام کیا ہے، آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، آپ نے عید کی نماز پڑھائی ہے، لیکن اقامت اور اذان کے بغیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کے بغیر یہ اعمال کیے ہیں، ہم اقامت کے ساتھ کریں گے، یہ اقامت ہماری نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے کہ عمل ہم جو بھی کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ عمل کتنا بڑا ہے، کتنا زیادہ ہے، کتنا اچھا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ فیکٹری کا کوئی مالک کسی کاریگر کو ایک پرزہ دے دیتا ہے کہ یہ پرزہ آپ دیکھ لیں، یہ سمپل ہے، آپ اس طرح کے 100 پیس بنا کے مجھے دینے ہیں، آپ نے یہ کسی مشین میں لگنے والے پرزے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سر میں بنا دیتا ہوں۔ اب وہ کاریگر لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پرزہ جو بنا ہوا ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے، میں اس کا بڑا بنا دیتا ہوں، اور یہ ذرا بدصورت لگتا ہے، میں اچھا خوبصورت بنا لیتا ہوں، اس کے اندر جریاں کم ہیں، میں زیادہ بنا لیتا ہوں تاکہ ڈیزائن اچھا بن جائے۔ وہ لگا ہوا ہے، مہینہ ہونے کے بعد وہ 1000 پیس، 2000، 10,000 پیس بنا کے تیار کر کے مالک کے پاس لے جاتا ہے کہ جی یہ میں نے بنا دیا۔ وہ آ کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بیوقوف تم نے کیا کیا، میں نے سمپل کس لیے دیا تھا؟ وہ کہے گا جناب سمپل آپ نے دیا تھا لیکن اس کی خوبصورتی اچھی نہیں تھی، اس کا سائز تھوڑا چھوٹا تھا۔ وہ کہے گا بھائی سائز کو میں نے آپ کو سمپل جو دیا تھا، یہ مشین میں لگنے والا ایک پرزہ ہے، اب یہ جو آپ نے بنایا ہے اس مشین میں کہاں لگے گا؟ اس کی تنخواہ سے پیسے کاٹ کے یہ جرمانہ اس کے اوپر ڈالے گا لیکن انعام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نمونہ ہمیں دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کرنے میں بھی نہ کرنے میں بھی۔ اب یہ دیکھنا ہے، بس ہم یہ نہیں سمجھتے عبادت کیا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عبادت کا طریقہ، اس کا مقدار، اس کی تعداد، اس کا وقت، وہ سب کچھ ہمارے لیے بنانے کا، ہمارے لیے ایجاد کرنے کا نہیں، ہمارے لیے کرنے کا حکم ہے، اور بنانا، ایجاد کرنا، بتانا طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ لہذا ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں یہ تینوں شرطیں ایمان کی حالت میں ہو، خالص اللہ کی رضا کے خاطر ہو، اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور چوتھی چیز وہ یہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ رات کا قیام بھی کرتے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کا اجر کسی اور کے پاس جاتا ہے، یہ اجر نہیں لے سکتا، اجر کسی اور کے کھاتے میں جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم پورا دن روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، اس کی غیبت کر کے، اس کی بے عزتی کر کے، اس کا کوئی مال ہم نے دبایا ہوا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس کنگلا کلاش کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس دینار درہم نہ ہو اس کو کنگلا کہتے ہیں۔ کہا نہیں، قیامت کے دن کنگلا کلاش وہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑے ڈھیر ہوں گے نیکیوں کے، نمازیں، روزے، صدقات، حج، عمرے، پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں کر کے آیا ہوگا، لیکن جب آئے گا وہ سارے ڈھیر نیکیوں کے موجود ہوں گے۔ ایک آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، تیسرا کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، چوتھا کہے گا اس نے میرا خون بہایا تھا، پانچواں کہے گا اس پر میرا قرضہ تھا، اس نے میرا مال دبایا تھا۔ اللہ رب العالمین ان سب کو ان کے حقوق کے مطابق اس کے اعمال میں سے دے گا۔ ان کے پاس پیسے دینار درہم تو نہیں ہوں گے، اس آدمی کے نیک اعمال میں سے اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں ڈالے گا ان کے حق کے مطابق، یہاں تک کہ لائن ابھی بھی لگی رہے گی۔ فرشتے آ کر کہیں گے یا اللہ اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی بھی حقوق مانگنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو، ان کے کیے ہوئے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، یہ اپنے نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، دوسرے کے گناہوں کو لے کر اپنے کندھوں پر ڈالے گا اور جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو عمل ضرور کرنا چاہیے، لیکن عمل کا بچانا، اس کی حفاظت، اس کو ناسور لگنا، اس کو کیڑا لگنا، وائرس لگنا، اس سے بھی ہمیں بچانا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کا مال، حقوق العباد کے اندر کوتاہی۔ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں تب قبول ہوگا جب ہم ایمان کی حالت میں عمل کریں گے، ایمان ہمارا کامل ہوگا، یا کم سے کم ایمان میں خرابی نہ ہو۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہوگا، خالص اللہ کے رضا کی خاطر ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور ہمارا دامن لوگوں کے حقوق سے پاک ہو، تو اس عمل کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت چاہتے ہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے اس کی مناسب کوشش کرے۔ صرف ہر کوشش نہیں، ہر کوشش کرنے والا اس کو اجر نہیں ملتا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے مناسب کوشش، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ نے فرمایا مومن ہو بندہ، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کے محنت کی قدر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی قدر ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو اس کے عمل کا بدلہ اس کے اخلاص کے مناسبت سے، اس کی سنت کی پیروی کی مناسبت سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اعتکاف میں یا اس اعتکاف کے علاوہ جو بھی اعمال کرتے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ بدعات سے، شرکیات سے، ریاکاریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، لوگوں کے حقوق دبانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے اعمال اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہمیں بولنے میں، کرنے میں، تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب کر دے۔ اور وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو اعمال کرنے کے باوجود اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں نہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔